جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج میں آپ کے سامنے استغفار کے فائدے کیا ہیں، صرف 6 فائدے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ موجودہ حالات میں یعنی امت مسلمہ کے اور ملکی حالات، اجتماعی طور پر ذلت والے حالات کے اندر میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے سامنے انفرادی طور پر تنہائی میں بیٹھ کر خود کو گرا کر اللہ کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، شرمندگی کے آنسو بہائیں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعلیم کے بعد ایک بہت بڑا سبق ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ جب ہم اس سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، خود کو گرا کر اللہ کے سامنے گرا لینا ہے۔ اور انسان تہجد گزار ہو، نمازی ہو، ذکر و ذکار کرنے والا ہو، اس کے باوجود جب تک وہ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو گنہگار سمجھ کر سچے دل کے ساتھ استغفار نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ استغفار مومن کی زندگی کی روح ہے، مومن کی زندگی کی بنیاد ہے۔ انفرادی طور پر جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں وہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول۔ یہ انسان کی فطرت میں سے انسان یہ خیال کرے میری بے بسی کے آنسوؤں میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو معاف نہ کرے اور غلطی کرنے والا معافی مانگتا چلا جائے تو اس انداز سے بڑا سخت دل انسان بھی معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس انداز سے بڑا معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اور جب اپنے اندر یہ رحمت کے جذبات رکھتا ہے غلطی کرنے والے کے لیے، لاکھوں خامیت دیکھنے کے باوجود اللہ تو سراپا رحمت ذات ہے۔ اگر کوئی اپنے دشمن کو معاف کر دے، لوگ پوچھتے ہیں تو نے اس کو کیوں معاف کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اس نے معافیاں اتنی مانگی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا، اس لیے میں نے اس کو آج معاف کر دیا ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا مشکل حالات میں استغفار کرنے کا حکم دے گا۔ آج کئی نام نہایت جاہل لوگ تعویذ استخارہ بازی کے دفتر کھول رکھے ہیں، جہاں مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا ہے وہاں مسلمانوں کا ایمان بھی لوٹا جا رہا ہے۔ آج اس جہالت سے ہم نے بچ کر استغفار کرنا ہے، استغفار کو لازم کرنا ہے، خود استخارہ کرنا ہے، خود دم کرنا ہے، خود معافیاں مانگنی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ تم ایک کام کرو، اللہ تمہیں 3 چیزیں عطا کرے گا۔ تم استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہیں 3 چیزیں دے گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تمہیں مصیبتوں سے نکلنے کے راستے دکھا دے گا۔ دوسری چیز، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تیسری چیز، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ استغفار یہ صابن کی مانند ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور کتاب الوابل المسیب کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک نیک عالم دین سے سوال کیا گیا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش چیز کون سی ہے، استغفار ہے یا تسبیح ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں جب کپڑا دھلا ہو، صاف ستھرا ہو،
تو اس پر خوشبو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جب کپڑا میلا ہو، گندا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند صابن اور گرم پانی ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی یہ بات اپنے استاد محترم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ابن قیم، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر جو سیاہ دبے لگے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند صابن ہے، استغفار صابن ہے، اور تسبیح تکبیر جو ہے وہ خوشبو کا فائدہ دیتی ہے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، مصیبتوں سے نکلنے کے اللہ راستے دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب حالات بگڑ جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہماری توجہ مادیت کی طرف ہوتی ہے، دنیا کے زہری کاموں کی طرف ہوتی ہے، ہم ان کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ جب گناہ کو چھوڑ کر آپ استغفار کو لازم پکڑ لو گے تو اس میں کامیابی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب اہل مکہ نے، قریش مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کر دی، اے اللہ ان پر جناب یوسف علیہ السلام کے دور جیسا کہہ سالی ان پر نازل کر دے، اور ان کو پتہ چل جائے سچائی کو ٹھکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، مکہ والوں کے حالات خراب ہوئے، اتنے خراب ہوئے، لکھنے والے لکھتے ہیں حتی اکلوا العظام والجلود والمیتۃ، اتنے حالات خراب ہوتے ہیں کہ وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چمڑے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ قریشی مکہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف تعصب لیتے ہیں، جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہو استغفر اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے استغفار کیجئے، معافیاں مانگیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے۔ مشرک مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ استغفار کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معافی مانگی، استغفار کیا، مکہ والوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہہ سالی کا دور آیا، کہہ سالی کا زمانہ آیا، صحابہ بہت پریشان ہوئے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کھلے میدان میں نکلتے ہیں، وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ جناب عمر اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ آج تیرا مسئلہ برادری کا ہو، آج تیرا مسئلہ مدرسے سکول کا ہو، تو بڑا پریشان ہوتا ہے، در در کے دھکے کھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے کام کو اپناتا نہیں ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط کا زمانہ آیا، آپ کھلے میدان میں نکلے، اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، حتیٰ کہ آپ کے ساتھی کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، ہم تو بارش طلب کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ استغفار کیے جا رہے ہیں۔ جناب عمر رکتے نہیں ہیں، استغفار کو چھوڑتے نہیں ہیں، استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، تم تو مجھے کہہ رہے تھے استغفار کیے جا رہے ہو، بارش مانگو، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بارشیں عطا کرے گا، تمہیں مالوں اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہیں باغات سے نوازے گا، اور تمہیں تمہاری نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار کا دوسرا فائدہ، اس کے ساتھ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کسی جرم کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالسِّجْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، 1 سال سے زیادہ قید سنائی گئی۔ وہ آدمی بیان کرتا ہے مجھے اپنے کیے ہوئے جرم پر بہت شرمندگی ہوئی، میں بہت پریشان ہوا، میں نے دن رات میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیا، اور ابھی 2 ماہ گزرے تھے، مجھے بلایا گیا اور کہا گیا تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے، تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے۔ ابھی میں باہر نکلا ہوں، ایک شخص آیا کہتا ہے تمہارے جیل میں جانے کی وجہ سے مالی حالات کمزور ہو گئے ہیں، یہ 30,000 دینار لے لو، اپنی ضروریات پورے کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، وہ آدمی کہتا ہے مجھے کسی وجہ سے نہیں ملا، صرف لقد سخرہ اللہ لی بسبب ملازمتی للاستغفار، مجھے جیل سے جلدی رہائی ملی ہے اور مجھے مال ملا ہے صرف استغفار کی وجہ سے ملا ہے۔ آج کئی عورتیں اولاد نہ ہونے پر پریشان ہوتی ہیں، اولاد کے حصول کے لیے ڈاکٹروں کے پاس درباروں پر چکر لگاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث اس بات کے گواہ ہیں، اگر یہی عورت گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر پختگی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ اس کو اولاد جیسی نعمت عطا کر دے گا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک عورت بیان کرتی ہے 15 سال گزر گئے شادی ہوئی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی، میں نے بڑے علاج کروائے، حتیٰ کہ علاج کروانے کے لیے میں یورپ تک چلی گئی، لیکن اولاد کی نعمت سے میں محروم رہی۔ ایک دن میں دینی مجلس کے اندر جاتی ہوں، وہاں استغفار کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں درس سنا، مجھے یقین ہو گیا اگر ہر پریشانی کا حل ہے تو استغفار کے اندر ہے۔ میں نے کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیا تو اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کر دی۔ میں ایمان کی تازگی کے لیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلا جاؤں۔ ایک عورت کہتی ہے 30 سال کی عمر میں میرا خامد فوت ہو گیا، 5 بچے تھے اور دنیا اندھیرا ہو گئی، سارے پیار کے دعوے دار چھوڑ گئے، حتیٰ کہ رو رو کر میری حالت یہ ہو چکی تھی، قریب تھا میں اپنی آنکھوں سے اندھی ہو جاتی، کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ننھے منھے جگر کا رونا، ان کا رونا مجھے ہر وقت بے چین اور بے قرار رکھتا تھا۔ تو ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے میں نے ریڈیو کو آن کیا اور ایک شیخ صاحب استغفار کی فضیلت، استغفار کے فائدے بیان کر رہے تھے۔ میں نے ان کا درس سننے کے بعد فَأَكْثَرْتُ بَعْدَهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَأُمِرْتُ أَبْنَائِي بِذَلِكَ، میں نے کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو پابند کیا تم بھی استغفار کرو، وہ بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے لگے۔ ابھی چند دن گزرے تھے، حالات نے کروٹ بدلی اور مجھے سلائی کا کام مل گیا، میں نے وہ کام شروع کر دیا، آمدنی کا ذریعہ بن گیا، اور میرے بچے سکول میں جانا شروع ہو گئے، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، استغفار کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تیسرا فائدہ دلوں کی پالش کروانا ہے۔ دلوں کو پالش کروانا ہے تو استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا اس قدر مبارک اور پاکیزہ عمل ہے، اس کے ساتھ چہرے چمک اٹھتے ہیں
اور دل کی سیاہیاں دھل جاتی ہیں اور دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ معافی مانگتا ہے تو سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا چلا جائے تو آہستہ آہستہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن استغفار میں اتنی برکت اور تاثیر ہے، ان استغفر سقلت، اگر بندہ گناہ کرے اس کے بعد استغفار کر لے تو اللہ اس کے دل کو بارش کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، استغفار کے ذریعے سے آخرت بہتر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار، جس بندے کو یہ بات پسند ہو کل قیامت کا دن ہو اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ استغفار کثرت کے ساتھ کرے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں بکواسات ہوں گی، فضولیات ہوں گی، چوریاں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، آوارگی ہوگی، بہتان ہوں گے، وہ شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کو چھپا رہے ہوں گے، لیکن جو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہے وہ کل قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ، استغفار کا پانچواں فائدہ، اس کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ایک درخت طوبہ ہے، اس کا درخت کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا، جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جنت میں ایک درخت طوبہ ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کا سایہ نصیب فرمائیں، وہ اللہ کے پاس آئے گا۔ طوبہ کے دو معنی ہیں، خوشخبری بھی ہے، درخت بھی ہے، جس سے مراد جنتی درخت ہے، یعنی جب بندے کے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت دیکھیں گے استغفار سے بھرا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے بندے جا، بغیر حساب 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں اور جنت میں چلا جا، وہ جو طوبہ نامی درخت ہے اس کا سایہ تیرے لیے تیار کیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، استغفار اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک چھٹا فائدہ کیا ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علی بن ربیعہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے استاد محترم کو ملنے کے لیے گیا، میں ان کے گھر کے قریب تھا تو وہ سواری پر سوار ہو رہے تھے، اپنا پاؤں سواری کے رکاب میں رکھا تو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی سواری دینے والا نہیں ہے اور تیرے نام کے سوا، تیرے نام کے بغیر میں سوار نہیں ہوا ہوں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے سواری پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ گاڑی میں غلیظ گانے بج رہے ہوتے ہیں اور باحیا آدمی اس کا سفر بالکل خراب ہو جاتا ہے، سکون سے سفر نہیں کرتا۔ آج اس لیے دن بدن ہماری ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری چلتی ہے، دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں سبحانک انی قد ظلمت نفسی
فاغفر لی ذنبی لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب یہ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد مسکرا پڑتے ہیں۔ علی بن ربیعہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے کہا من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کس بات کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں، کس بات نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سواری پر سوار ہوئے، یہی دعا پڑھی اور اس کے بعد مسکرا پڑے۔ میں نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بات نے آپ نے مسکرا دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان ربک لیعجب عن عبدہ اذا قال رب اغفر لی ذنبی لا یغفر الذنوب الا انت۔ جب بندہ اپنے رب سے یہ باتیں کہتا ہے اے اللہ میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ عاجزی کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آسمان اللہ رب العزت آسمان پر خوش ہوتے ہیں، مسکرا پڑتے ہیں، اس لیے میں بھی مسکرا پڑا تھا۔ میرے محترم بھائیو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، مسجد کے انتظامیہ والوں نے کہا ہے کہ 7,000 بل آیا ہے مسجد کا، اس کے لیے سب بھائی تعاون کریں۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اللہ رب العزت ہمارے کاروبار میں برکتیں ڈال دیں۔